اس سوال پر کہ کائنات کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا اور سب سے پہلا گناہ گار کون تھا، عام طور پر لوگ یہی جواب دیتے ہیں کہ پہلا گناہ ابلیس یعنی عزازیل نے کیا تھا، جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کے ساتھ کہا، میں اس سے افضل ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اسے مٹی سے۔ یہی وہ گناہ تھا جس نے عزازیل کو ہمیشہ کے لیے ابلیس بنا دیا۔ لیکن انسانی تاریخ میں اس زمین پر پہلا گناہ کس نے کیا، اس حقیقت سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ دراصل حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد ان کے ہی ایک بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کر کے تاریخ انسانی کا سب سے پہلا قتل انجام دیا۔ وہ قاتل کون تھا، اس قتل کی وجہ کیا بنی اور وہ بے گناہ مقتول کون تھا، اس ویڈیو میں ہم اس واقعے کو مکمل اور تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب زمین پر انسانی زندگی کا پہلا خون بہا۔ پاپا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو ایک ممنوع پھل کھانے کی وجہ سے امتحان کے طور پر جنت سے دنیا میں بھیجا گیا۔ آپ دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کی، بخشش مانگی اور پھر اس فانی دنیا میں زندگی کا آغاز ہوا۔ کچھ عرصے بعد اماں حوا علیہ السلام کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ اس زمانے میں پیدائش کا ایک خاص نظام تھا، ہر دفعہ جڑواں بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ ایک ہی وقت میں پیدا ہونے والے بہن بھائی کا آپس میں نکاح حرام ہوتا تھا، اس لیے ان کا رشتہ دوسری جڑواں اولاد کے ساتھ طے کیا جاتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو مشہور بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والے لڑکی کا نام اقلیمہ تھا، جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی لبودہ کہلاتی تھی۔ شریعت آدم کے مطابق قابیل کا نکاح لبودہ سے اور حابیل کا نکاح اقلیمہ سے ہونا تھا، لیکن جب اقلیمہ جوان ہوئی تو اس کے حسن و جمال نے قابیل کو دل میں حسد پیدا کر دیا، کیونکہ وہ لبودہ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ شیطان نے اسی کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور قابیل کے دل میں ضد اور نافرمانی بھر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بہت سمجھایا، اللہ کا خوف یاد دلایا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ آخر سے حضرت آدم علیہ السلام نے فیصلے کے لیے دونوں بھائیوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، جس کی قربانی قبول ہو گئی اقلیمہ اسی کے نکاح میں دی جائے گی۔ اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کی پہچان یہ ہوتی تھی کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر رکھا جاتا اور آسمان سے آگ آ کر اسے جلا دیتی تھی۔ اگلی صبح حابیل اپنے جانوروں میں سے سب سے بہترین اور خوبصورت بکری قربانی کے لیے لایا، جبکہ قابیل جو کاشتکاری کرتا تھا گھٹیا قسم کے اناج لے آیا اور سوچا کہ اچھی فصل ضائع کرنے کا کیا فائدہ۔ دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دیں۔ آسمان سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کو جلا دیا، جبکہ قابیل کا اناج بالکل ویسے ہی پڑا رہا۔ یوں واضح ہو گیا کہ اللہ حابیل سے راضی اور قابیل سے ناراض ہے۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل حسد اور غصے کی آگ میں جلنے لگا اور کھلے عام حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ حابیل نے نہایت نرمی سے کہا، اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور؟ اگر تو مجھے قتل کرنا بھی چاہے تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ مگر قابیل پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ شیطان نے اسے قتل کا طریقہ سکھایا۔ اس نے دیکھا کہ ایک پرندہ دوسرے کو مار کر زمین کھودتا اور اسے دفن کر دیتا ہے۔ ایک دن جب حابیل درخت کے سائے میں آرام کر رہا تھا، قابیل نے بے رحمی سے پتھر اٹھا کر اس کا قتل کر دیا۔ قتل کے بعد قابیل سخت پریشانی میں مبتلا ہو گیا کہ لاش کا کیا کرے۔ وہ لاش کو اٹھائے پھرتا رہا، یہاں تک کہ بدبو پھیلنے لگی۔ پھر اللہ تعالی نے دو کوے بھیجے، ایک نے دوسرے کو قتل کر کے زمین میں دفن کر دیا۔ تب قابیل کو دفن کا طریقہ سمجھ آیا۔ روایت میں آتا ہے کہ قتل کے بعد قابیل کا چہرہ سیاہ اور شکل بدصورت ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور وہ زمین عدن کی طرف چلا گیا، جہاں ابلیس نے اسے آگ کی پوجا پر لگا دیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جو بھی ناحق قتل ہوگا اس کے گناہ کا ایک حصہ قابل پر بھی ہوگا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا ارادہ ایجاد کیا۔